اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان قوم و ملت، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلام کی پاک باز ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا
اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے خاطر قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا، اور جانے انجانے میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اسے معاف کرنے والا وہی ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک وہی ہے، اسی کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر، ائمہ و محدثین فقہائے عظام پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے صحیح دین ہم تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو چلانے میں اپنا ایک بہترین نظام بنایا ہے، اور اس کائنات میں انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی وقت قابل قبول ہے جب اللہ رب العالمین کے محبوب ترین دین پر عمل کرتے ہوئے، اس دین کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی اللہ کے محبوب ترین دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا قبول کرنا ضروری ہے، کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے، مطلب زبان سے کلمے کا اقرار ہو اور دل سے اس کو تسلیم کیا جائے اور اعضائے جسم سے اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعریف اس کی بیان کی ہے، تو تب جا کر انسان کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین دین کون سا ہے؟ اس بات کی گواہی اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر آدمی جم کر اس کو تسلیم کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دین ہی قابل قبول نہیں ہے، تو اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس بات کی بھی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے، اور میں اور آپ ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کی ہدایت ملی ہے، اور ہدایت کا ملنا یہ بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آج لوگوں کے پاس دولتیں ہیں، لوگوں کے پاس عزتیں ہیں، لوگوں کے پاس شہرتیں ہیں، لیکن دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو ایسے لوگ خوش نصیب نہیں ہو سکتے، سعادت مند نہیں ہو سکتے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، جنہیں دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی، وہ اس روئے زمین پر سب سے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔
لہذا میں اور آپ اس ناحیے سے بڑے ہی خوش نصیب خوش قسمت لوگ ہیں۔ اب ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو ایک کام کرنا ہے، جو کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگارا، تو نے ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اس سے نہ پھیر، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور تیرے پاس جو رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہمیں نصیب فرما، ہمیں عطا فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، امت کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ ساری امت کی امامت کرنے والے، نبیوں کی امامت کرنے والے، آپ کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اور آپ کی عزت و شرافت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے مقام کا اعلان فرمایا جو مقام کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو وہ مقام نصیب نہیں ہوگا۔ اتنی ساری فضیلتوں کے مالک آپ خود یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، آپ خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس دعا کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ موجودہ زمانے میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کی جو خطرناکی ہے، ہولناکی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی انسان کو اپنی آغوش میں لے سکتے ہیں۔ لہذا ان فتنوں میں ایک اہم فتنہ ہے آج ارتداد کا فتنہ، مسلم بچیاں مرتد ہونے کا فتنہ، مسلمان نوجوان مرتد ہونے کا فتنہ۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں کلمہ پڑھنے کے باوجود، نبی کو اپنا نبی تسلیم کرنے کے باوجود، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ غیروں کے چنگل میں پھنسی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ غیروں کے بستروں پر لیٹی جا رہی ہیں اور قبول کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں ان کے ساتھ رہنے کو؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس بات کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے مسلمان بچیاں اس طرح غیروں کے پیچھے جانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس بات کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک عزیز کا حال بدحال ہوتا جا رہا ہے، اس کا سکون برباد ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی آب و ہوا یعنی اس کی جو پرسکون فضائیں ہیں، ان فضاؤں کو دشمنان اسلام گندا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک لہر یہ بھی دوڑ پڑی ہے کہ مسلم بچیوں کو شکار بنایا جائے۔ اور آئے دن دیکھیے اخبارات میں، نیوز میں، سوشل میڈیا پر آپ کو یہ خبریں ملتی رہتی ہیں، فلاں نام کی لڑکی، فاطمہ نام کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں صفیہ نام کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، یعنی غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ذمہ دار کون ہیں؟ مختصراً میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے امت مسلمہ میں یہ سب سے بڑا فتنہ آج چل رہا ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ کوئی ہے تو ارتداد کا فتنہ ہے، اور دشمنوں نے اس بات کو ٹھان لی ہے کہ ہم اتنے لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہم مرتد بنا کر ہی رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ فتنہ، یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے، پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن اب ہمیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں بیان کر رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ کافر ہیں جو تمہارے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد بنا کر رکھیں گے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ ہاں، تم میں سے اگر اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے اور اسی کافر کی حالت میں انتقال کر جائے، مر جائے، تو ان کے دنیاوی جو کچھ اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، آخرت میں جو کچھ ان کے لیے جمع کیا گیا تھا، یہ سارے اعمال ان کے غارت کر دیے جائیں گے اور انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کافر ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم تمہارے دین کو چھوڑ نہ دو، یہاں تک کہ تمہارا جو دین حق ہے، دین اسلام ہے، اس سے تمہیں پھیر دیں۔ یہ لوگ اس وقت تک تمہارے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے۔ اگر ان کی لڑائی جھگڑے میں آپ ان کی باتوں میں آ کر دین اسلام سے اگر پھر جائیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے اور مرتد ہو جاؤ گے اور اسی حالت میں یعنی کافر ہونے کی حالت میں مر جائیں گے، تو پھر آپ کے ساری نیکیاں دنیا و آخرت میں برباد کر دی جائیں گی اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی دشمن برابر لگا ہوا ہے کہ ہمیں، ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام سے پھیر دے، اسلام سے پھیر دے۔ یہ مہم ان کی شروع ہو چکی ہے اور یہ اعلان بھی کیا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہندو نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور انہیں آفر پر آفر کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہندو لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اسی وقت اس کو 2.5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا، پلس اس کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کیا جائے گا، پلس اس کے لیے 6 مہینے کا راشن فراہم کیا جائے گا، پلس اس کے لیے 6 مہینے کی فل سیکیورٹی دی جائے گی۔ یہ ساری آفرز جو ہندو لڑکے کو جو دی جا رہی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک مسلمان بچی کو پھنسانے کے لیے، ایک مسلمان بچی کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے، اپنے جال میں اس کو شکار بنانے کے لیے یہ سارے آفرز دے رہے ہیں۔ اور باقاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو لڑکوں کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کہ کیسے مسلم بچیوں کے قریب آیا جائے، کیسے انہیں اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو میں اور آپ فراموش نہیں کر سکتے، جس کو میں اور آپ بھلا نہیں سکتے، کہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو مسلمانوں میں اسلامی نام پر، دین کے نام پر خواتین کے واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے تمہارے گروپ میں کتنے ہندو لڑکے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر شامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے گروپ کے ذریعے باقاعدہ بھولی بھالی نادان قسم کی لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے بچی کی طبیعت کو، بچی کی فطرت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس بچی کی فطرت میں عیش و عشرت ہے تو اسے مال و دولت کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اس بچی کے اندر ہمدردی ہے تو اپنے تکالیف، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ بچی اس پر رحم کھائے اور اس کی دکھ درد بھری کہانیاں اس کو سنانے کے بعد اس کو سنتی رہے۔ اس طرح کے مسائل آج امت کے اندر برپا ہیں، اور کئی مسلم بچیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو ناجائز اور حرام بتایا ہے۔ سورۃ البقرہ جب آپ پڑھیں گے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 221 یعنی 221 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی مرد مشرکہ خاتون سے نکاح نہ کرے، مشرکہ خاتون سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، ایمان قبول نہ کر لے۔ اور مشرکہ خاتون سے ایک مومنہ لونڈی بہت بہتر ہے،
مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد کردہ خاتون آزاد خاتون سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح مسلمان نوجوانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور مسلمان لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مشرک مردوں سے تم نکاح مت کرو. مشرک مردوں سے نکاح ان کا نہیں کروانا چاہیے. مردوں کو اسلام کے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دے. یہاں اس آیت میں جو مشرک کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں مشرک سے مراد وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں, وہ لوگ اس میں مراد ہیں. تو کیا یہ آیت آج ہم پر فٹ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ آیت ہمیں آج پیغام نہیں دے رہی ہے؟ ہماری نوجوان بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے, مشرک مردوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے. اللہ رب العالمین نے اس کو حرام بتایا ہے. گرچہ کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو مشرکہ خاتون پسند ہو اور ہمارے مسلمان بچیوں کو مشرک مرد پسند ہو, پسند ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا, حرام فرمایا. ایک بنیاد پر نکاح کر سکتے ہیں, وہ ہے اگر یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہوں, یہ لوگ ایمان قبول کرتے ہوں تو تب جا کر ان کے ساتھ رشتہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اولئک یدعون الی النار, یہ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں تمہیں آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنے حکم سے اپنی جنت کی طرف, آپ کی بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے, تمہاری بخشش و مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے, اس کی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. تو میرے بھائیوں اور خواتین اسلام, اس آیت کریمہ پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری مسلم بچیاں جو بہک رہی ہیں, بھٹک رہی ہیں, اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ اصل ذمہ دار سب سے پہلے جو ہیں والدین ہیں. والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, اسلامی تربیت کریں, انہیں صحیح عقیدہ سکھلائیں, اللہ کی صحیح معرفت انہیں کرائیں, نبی کی صحیح معرفت انہیں کروائیں. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے والدین خود دین اسلام سے دور ہیں, ہمارے والدین خود توحید نہیں جانتے, ہمارے والدین, بچوں کے والدین خود اسلام نہیں جانتے, اللہ کی کیا معرفت ہے انہیں نہیں معلوم, نبی کس کو کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم, یہاں تک کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام تک انہیں نہیں معلوم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام کیا ہے نہیں معلوم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول کے نام سے وہ جانتے ہیں, ان کا اصل جو نام ہے وہ نام تک ہمارے مسلمان والدین کو معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے, ان لوگوں کے لیے دینی اجتماعات کا, دینی پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے, دینی مجلسوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن نہیں, ہمیں دنیا پسند ہے, دینی مجلسیں پسند نہیں ہیں. ہم علماء کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتے, ہم دین کے داعیوں سے دور رہتے ہیں, اسلام کی طرف بلانے والوں سے نفرت کرتے ہیں, دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں بخار آتا ہے. ہمیں دینی مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کی طرف سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں, ہم اپنے باپ دادا کی طرف سے اہل حدیث ہیں. میرے بھائیوں, آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خود دینی مجالس سے جڑیں اور اسلام کیا ہے پہچانیں, عقیدہ کیا ہے پہچانیں, توحید کیا ہے پہچانیں, اور یہی تعلیمات تم اپنے بچوں کو دو, کیونکہ تبھی جا کر بچوں کے اندر اصلاح ہوگی, نیک تربیت ہوگی. اگر تم اپنے بچوں کی تربیت میں کمی کرو گے, اسلام سے, اللہ سے, نبی سے انہیں غافل رکھو گے, تو یہی بچے آگے چل کر مرتد ہو جائیں گے. سب سے پہلے ذمہ دار والدین ہیں, والدین ہیں. اور ایسے ہی والدین کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ کے اس فرمان مبارک کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں وہ ڈرتا رہے, کیونکہ وہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور اسی حدیث مبارکہ میں آگے بیان کیا گیا کہ ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ
ذمہ دار ہے، اور وہ اس کی رعایا، اس کے گھر کے افراد کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہاں بیٹھا ہر مرد اپنے گھر کی فکر اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر آپ کی بیوی ان باتوں سے غافل ہے، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تمہاری بیٹیاں ان باتوں سے غافل ہیں، تمہیں اللہ کے پاس ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تمہارے نوجوان لڑکے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، ان باتوں سے غافل ہیں، تمہیں اللہ کے پاس اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، خواتین کے لیے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان کی کہ ہر خاتون اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، لہذا وہ بھی پوچھی جائے گی گھر کے بارے میں، اس کی عزت و عفت کے بارے میں، اور اس کے بچوں کی تربیت سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت نیک کرے، اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت سے انہیں آغوش، ان کی پرورش فرمائیں۔ اگر تربیت کے پہلو میں تم کمی رکھو گے اور یہ سوچو گے کہ ہمارے بچے بگڑنے والے نہیں، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے من کے سچے ہیں، ان باتوں کا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے والدین میں ایک چیز بڑھتے جا رہی ہے، ایک اور فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں جو سیریلز چل رہے ہیں، جو فلم ڈرامے چل رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کا طوفان گھر میں برپا ہے، اس کی وجہ سے ہر باپ، ہر ماں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سپر پاپا، سپر ماما بنیں، سپر ابا، سپر امی بنیں، سپر یعنی ڈیڈی، سپر ممی کا جو رواج ہے وہ بڑا خطرناک رواج ہے۔ اور یہ رواج کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یعنی بچوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ گمان رکھنا کہ بچے کچھ بھی کریں ہمارے بچے ہیں اور وہ من کے سچے ہیں، یعنی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو دور کی بات، بڑی بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے ہمیں اپنا ہیرو بنائیں، ہمارے بچے ہمیں سپر پاپا، سپر مما کہیں۔ اس طرح کا ایک یقین، ایک گمان اپنے ذہن میں لے کر والدین 7 خون معاف بچوں کے کر دیتے ہیں، یعنی ہر خون ان کے لیے معاف ہوتا ہے۔ 7 خون معاف کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ ایمبولینس جب جا رہی ہو ایمرجنسی میں، تو اس کے لیے کوئی حادثہ آ جائے تو ایمبولینس پر کیس نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے ایمبولینس پر کیس نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہمارے والدین بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ کچھ بھی کرے ان کے ساتھ 7 خون معاف، بچوں کو معاف کرتے ہیں، آگے بڑھ، کوئی نصیحت نہیں، کوئی نصیحت کا پہلو نہیں، ان بچوں کو تاکید کرنا، ان کو تنبیہ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں کو اگر سمجھایا جائے، انہیں تاکید کی جائے، انہیں نصیحت کی جائے تو بچے ہم سے دور بھاگ جائیں گے، بچے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بچے خودکشی کر لیں گے، بچے فلاں برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، بچے گھر سے نکل جائیں گے۔ اس ڈر سے والدین کیا ہے، بچوں کے اوپر حد سے زیادہ پیار و محبت بتاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت لڑکی یعنی بیٹی کسی غیر کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کہتی ہے ابا آپ میرے سپر ہیرو ہیں، امی آپ میری سپر مما ہیں، آپ دیکھو میں آپ کے لیے داماد چن کر لائی ہوں، میں آپ کے لیے آپ کا جمائی لے کر آئی ہوں، یہ اتنا کماتا ہے، اتنی سیلری ہے، اتنا یہ ہے، اور مجھے آپ سے امید ہے کہ جس طرح آپ بچپن میں میری پرورش کی، میری ہر غلطی معاف کی، مجھے اب بھی معاف کر کے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو گے۔ اور ماں باپ، اللہ اکبر، مسلمانوں کے شہر میں یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، کلمہ گو مسلمان اپنی بچیوں کی شادیاں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن دولہا ہندو ہوتا ہے، دولہا ہندو ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑے ذمہ دار ایسے والدین ہیں، بچوں کے بہکنے کے، بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے اصل ذمہ دار والدین ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ذمہ دار بنتے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ رشتہ دار ہیں جو اپنے رشتہ دار کے گھر میں 1 سے 2 3 4 لڑکیاں دیکھنے کے بعد ان سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، رشتہ کاٹ لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتنی بچیاں ہیں، اب آگے چل کر کہیں یہ ہمارے بچے کو اپنی بچی باندھ نہ دیں، یا پھر ان کی شادی کرنے میں ہم سے مدد نہ مانگ لیں۔ ماموں ہے، چاچا ہے، اس طرح کے رشتہ دار کیا ہے، ایک گھر میں اگر 2 3 بچیاں ہیں تو ان کا رشتہ کاٹ لیتے ہیں، ان سے سلام کلام نہیں کرتے، ان کے گھر سے بہت دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان بچیوں کی شادیاں ہمیں کرنا نہ پڑے، یا پھر ہمارے بچوں کے لیے ان بچیوں کا رشتہ آئے گا تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنا پڑ جائے گا۔
اس ارادے سے یہ رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں. تو ایسے رشتہ دار بھی ذمہ دار ہیں، ایسے رشتہ دار بھی ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلم بچیوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہوتی تبھی جا کر یہ مسلم بچیوں کے قدم اس طرح بھٹک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں. لہذا اس بات کو رشتہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو کسی عہدے و منصب کے مالک ہیں. ہمارے مسلم حکمرانوں میں یعنی تنظیموں، جماعتوں، جمعیتوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی قوم کی بچیوں کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ شادی بیاہ کے موقع پر آپ آگے بڑھ کر ان کی شادیاں کراتے ہیں، آگے بڑھ کر ان کے ولیمے کی دعوتیں کھاتے ہیں، آگے بڑھ کر ان کی نکاح کی دعوتیں کھاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مسلم بچیوں کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے. کیا تم اسی لیے منصب پر بیٹھے ہو کہ تمہیں دعوتوں میں استقبال کیا جائے، تمہیں دعوتیں کھلائی جائیں؟ کیا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تمہارے قوم میں جو غریب بچیاں ہیں، تمہارے قوم میں جو یتیم بچیاں ہیں، تمہارے قوم میں جو لاچار بچیاں ہیں، مجبور بچیاں ہیں، جو لڑکیاں دین اسلام کی صحیح معرفت نہیں رکھتی یا پھر مستحق لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کی ذمہ داری جماعت و جمعیت کے ان افراد پر ہوتی ہے جو ذمہ دار ہیں. لہذا ہمیں ان باتوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھے نمبر پر وہ علماء بھی ذمہ دار ہیں جو علماء بچیوں کی شادیوں میں غلط رسم و رواج کا بڑھاوا دیتے ہیں، جہیز جیسے غلط رسم و رواج کو آگے بڑھاتے ہیں. اور علماء کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر عالم اس آیت کو مانتا ہے، جانتا ہے اور اس پر اس کا ایمان ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کی جائے، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کی جائے. کیا ہر عالم اس کو نہیں جانتا؟ جاننے کے باوجود آپ شادیوں میں رسم و رواج میں اور جہیز جیسی شادیوں میں جہاں جہیز کا بڑھاوا ہے، یعنی لاکھوں روپے جہیز لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، یہ اسلام سے ہٹا ہوا طریقہ ہے. لیکن یہ علماء جا کر چند پیسوں کے خاطر یہاں نکاح پڑھاتے ہیں. تو ایسے علماء بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ امت کے اندر جہیز جس طرح پھیلتا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. وقت کے جو قاضی ہیں، جو مفتیان ہیں، جو علماء ہیں، وہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ اپنا ایک اصول بنائیں، اللہ کے لیے، اپنے نبی کے لیے یہ اصول بنائیں کہ ایسی شادی میں آپ شرکت نہیں کریں گے جس شادی میں جہیز دیا جاتا ہو اور جس شادی میں جہیز کا رواج زیادہ ہو. تو ایسی جگہ پر نہ ایک عالم آ کر نکاح پڑھائے، نہ قاضی اپنا دفتر لے کر پہنچے. پھر دیکھو لوگ کہاں نکاح پڑھائیں گے، کہاں اپنی ان باتوں کو منائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء پیسوں کی خاطر، چند ہزار روپے کی خاطر جا کر اس غلط کام میں بھی اپنا حصہ بنا لیتے ہیں. تو یہ علماء بھی ذمہ دار ہیں اور وہ علماء بھی ذمہ دار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے حق بات کی دعوت نہیں دیتے، مسلم بچیوں کی حفاظت پر نہیں بولتے. تبھی جا کر ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ مسئلے مسائل کیا ہیں، بچیوں کی حفاظت کیسے کی جائے. تو وہ علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں. لہذا یہاں سب کے سب ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں اور رشتہ دار ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح جماعت و جمعیت کے ذمہ دار احباب بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں. اور وہ علماء جو علماء سو کہلاتے ہیں اور وہ علماء جو غلط رسم و رواج میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، ایسے سارے لوگ اس مسئلے میں شامل ہیں. اور آخر میں وہ نوجوان بھی ذمہ دار ہے، وہ نوجوان بھی ذمہ دار ہے جو جہیز لے کر شادی کرتا ہے. سڑکوں پر کتنے حادثات پیش آتے ہیں. ایک مسلمان بچی برقع پہن کر کسی غیر کے ساتھ گاڑی پر جا رہی ہے، مسلم نوجوان اسے پکڑ لیتے ہیں یا پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں. لیکن ان سارے نوجوانوں سے میرا ایک سوال ہے، سڑکوں پر اپنی بہنوں کو پکڑ کر اصلاح تو کر رہے ہو، لیکن جب تمہاری شادی کی بات آئے کیا تمہارے اندر یہ جگر ہے کہ تم بغیر جہیز کے شادی کر سکتے ہو؟
کیا تمہارے اندر یہ دل ہے کہ تمہارے فقیر نما ماں باپ کو تم سمجھا سکتے ہو؟ جو ماں باپ بھیک مانگتے ہیں تمہارے نام پر، جہیز کے نام پر بھیک اٹھاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو لوگ جہیز مانگتے ہیں وہ حرام کھانے والے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی کا باپ ہے جو اتنی محنت کرتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے۔ یہاں تک آپ سب گواہ ہیں، آپ سب گواہ ہیں، آپ بھی کسی بچی کے باپ ہیں، کسی لڑکی کے باپ ہیں، آپ نے بھی شادیاں کی ہوں گی، آپ صاحب تجربے کار ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ باپ کی ہڈیوں پر جو کچھ گوشت رہتا ہے وہ گوشت گلنے تک باپ بچی کی شادی کے لیے محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور منہ کھول کر جہیز مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو جو جہیز مانگتے ہیں اپنی بچی ہرگز مت دو، اپنی بچی ہرگز مت دو، کیونکہ یہ حرام کھانے والے ہیں۔ تم نے اپنی بچیوں کی پرورش محنت کش یہ مزدوریوں سے کیا ہے، محنت کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو پالا پوسا ہے اور انہیں ایک عمر تک لایا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ حرام کھانے والوں کے گھر اپنی بچی کو بھیجو گے؟ اللہ سارے اسباب کا مالک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے آج نوجوانوں کو اور والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہیز جو ہے تمہاری بچیوں کی شادی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں یہ سارے مسائل ہیں، آپ یہ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ اور میں آپ کو کتنے ایسے والدین بتاؤں جن کے گھروں میں 5 سے 10 لڑکیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ایک لڑکی کو بھی انہوں نے جہیز کے بغیر یعنی جہیز دے کر شادی نہیں کرایا ہے۔ کتنی مثالیں، آپ ارادہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کے مطابق رشتے لائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کے مطابق آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچی کو ڈاکٹر ہی چاہیے، ہماری بچی کو انجینئر ہی چاہیے، ہماری بچی کو فلاں گریجویٹ والا ہی چاہیے، ہماری بچی کو فلاں ہی چاہیے، داڑھی رکھنے والا نہیں ہونا، نمازیں پڑھنے والا نہیں ہونا، چھوٹی موٹی تنخواہ والا نہیں ہونا۔ جب اس طرح کے ڈیمانڈز بچی والے کرتے ہیں تو بچے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ جہیز مانگتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر آپ کو ایسے ہی دیں گے، انجینئر ایسے ہی دیں گے، اسی لیے پڑھایا تھا کہ فری کریں۔ تو یہ سارے مسائل تو بچی کے والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جہیز جو ہے اسلام کی غلط رسم و رواج میں سے ہے، اور یہ حرام ہے، حرام ہے۔ کسی کے اوپر ڈیمانڈ کر کے، زبردستی کر کے اس طرح پیسہ وصول کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بیٹھے نوجوان جو جہیز لینے کے ابھی سے خواہاں ہیں، ابھی سے پلانز بنا رہے ہیں، اللہ کے لیے توبہ کریں، کیونکہ آج قوم کی بچیاں بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے کے ایک ذمہ دار تم بھی ہو۔ ایسے نوجوان بھی ہیں جو کیا ہے جہیز کے عادی ہیں، جہیز لینا چاہتے ہیں، اتنے لاکھوں روپے لینا چاہتے ہیں، اور وہ نوجوان بھی یہاں ذمہ دار بنیں گے جن کی عمریں بیت رہی ہیں، گزر رہی ہیں، لیکن ترقی کے نام پر، نوکری کے نام پر، اچھے گھر اور گاڑی خریدنے کے نام پر شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن شادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جب ترقی کر لیں گے تب شادی کر کے کرو گے کیا جب تمہاری جوانی برباد ہو جائے؟ اللہ رب العالمین نے ایسے طریقوں کو اسلام میں منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقوں کو منع فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تمہارے اندر طاقت آ جائے، تم کمائی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر استطاعت آ جائے، تب تم فوراً کیا ہے؟ نکاح کر لو، فوراً شادی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی، نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو آج ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں؟ اچھی نوکری کے تلاش میں اپنی عمر کھپا رہے ہیں، اور اچھے گھر بار اور گاڑی خریدنے کے چکر میں عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہ شادی کرنے تک اور یہ نوجوان ایسے ہی عمر میں بوڑھے ہوتے جائیں گے تو یہ مسلم بچیاں کیا کریں گی؟ کیا کریں گی؟ اسی لیے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ نوجوان بھی ہیں۔ لہذا میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی نوکری اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ فوراً شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ شادی سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، شادی سے زندگی میں خیر و بھلائیاں آتی ہیں، شادی
انسان کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ شادی کی وجہ سے انسان کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس اصول کو اپناؤ اور اسی اصول کو اپنا کر آگے بڑھو۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بعض نوجوان بچے، لڑکے خاص کر کے ہندو لڑکیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مشرکہ خواتین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کیا تمہارے جماعت کی بچیاں مر گئی ہیں جو غیروں کے طرف جا کر تم منہ کالا کر رہے ہو، وہاں منہ مارتے پھر رہے ہو؟ اللہ کے لیے ڈرو، اتنی مار مارے جاؤ گے تمہاری کھوپڑیاں پھوڑ کر بھیجا باہر نکالا جائے گا۔ اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اس طرح کی گستاخیاں، غیروں کے ساتھ عشق لڑاتے ہو، محبت کرتے ہو اور ان کے ساتھ شادیاں رچاتے ہو۔ اب جا کر کیا ہے، ملک کے اندر بدنامی نہیں تو کیا ہوگی، بدنامی نہیں تو کیا ہوگی۔ ایسے ہی مسائل پر لو جہاد کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور بھگوا لو ٹریپ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ سارے مسائل کہاں پیش آ رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے خیر کی امید مت لگاؤ، دشمنوں کی طرف سے اچھی امید مت لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے مرتد ہونے تک تمہارے ساتھ برابر لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، تو ان کے ساتھ کیا خیر کی امید لگاؤ گے؟ اور یہاں بیٹھی ہر نوجوان بہن سے یہ میری گزارش ہے، اللہ کے لیے میری بہن تو اپنی سیرت ام سلیم جیسی بنا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھ کر دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی میں شوہر کا انتخاب کیسا کیا جائے، زندگی میں اپنے لیے رشتہ کیسا مطالبہ کیا جائے، کیسے رشتے کا مطالبہ کیا جائے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا حسین و جمیل خاتون، جس کی گود میں ایک نونہال چھوٹا بچہ تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ ایک بیوہ خاتون کی زندگی کن مسائل سے، کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کافی مشکلات اور پریشانیوں میں تھی۔ ایسے وقت میں مدینے کا ایک مالدار قسم کا، نوجوان قسم کا اور حسین و جمیل آدمی نے، ایک نوجوان نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اے نوجوان، تیرا رشتہ اتنا بہترین رشتہ کہ کوئی خاتون منع نہیں کر سکتی، لیکن میں اللہ کی ماننے والی ہوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں تجھے تسلیم نہیں کر سکتی کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے تسلیم نہیں کر سکتی کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو غریب بھی ہوتا، بدصورت بھی ہوتا، میں تجھ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوتی۔ یہ جملے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے جو جملے تھے، اس نوجوان کے دل میں آگ پیدا کی، اور وہی آگ اتنی جلا کر اتنی جلی کہ اس نوجوان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دی۔ وہ نوجوان اسلام قبول کیا اور اسلامی تاریخ میں اسی نوجوان کو سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے رشتے کے معاملے میں آپ نے اسلام قبول کیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اس نکاح کی برکتیں کیا ہوئی آپ جانتے ہیں؟ اس نیک جوڑے کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمایا۔ اس نیک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکتوں سے نوازا کہ ان کے نسل میں 10 حافظ قرآن اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ کتنی برکتیں! تو ہر نوجوان خاتون کو، ہر مسلمان بچی کو اپنا رشتہ اسی بنیاد پر کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ ہماری نوجوان بچیاں بھی کیا ہیں، آج کل ایسے مطالبے کر رہے ہیں نادانی میں۔ اللہ کے لیے توبہ کریں۔ آپ کو انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے دیندار ہونا چاہیے۔ دیندار لڑکوں کا آپ مطالبہ کریں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، لڑکیوں کے والدین جب تمہارے سے کوئی جہیز مانگے تو مہر جو ہے تمہاری بچی کا حق ہے، مہر اتنا دبا کر مانگو کہ ان کے پیروں کے نیچے زمین کھس جائے۔ مہر اتنا زیادہ مانگو تاکہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو، ان لوگوں کو بھی معلوم ہو۔ آج سعودی عرب کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے، وہاں کی خواتین کا مہر بہت زیادہ ہے، اور اگر مہر یہاں زیادہ کیا جائے تو ہمارے ان نالائقوں کو عقل آئے گی، ہمارے ان بیوقوفوں کو عقل آئے گی جو بچوں کے نام پر بھیک مانگتے ہیں،
بچوں کے نام پر فقیری مریدی کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے لیے ایسے مسائل سے توبہ کریں. لہذا نوجوان بہنوں کو چاہیے کہ اسلام کو پہچانیں, اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کریں, صحابیات کی سیرت زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ تمہارے اندر صحابیات والے اخلاق پیدا ہو جائیں. لہذا میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہم سب ذمہ دار ہیں. ہماری مسلم بچیاں جو بہک رہی ہیں, بھٹک رہی ہیں, گمراہ ہو رہی ہیں, اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. یعنی وقت کے ائمہ, علماء, جماعت و جمعیت کے ذمہ دار, والدین, نوجوان طبقہ اور خود نوجوان لڑکیاں, یہ سارے ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں, ادا کریں تو انشاءاللہ ہماری قوم کی بچیوں کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قوم کی بچیوں کی حفاظت فرمائے, ان کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں ہماری مسلم بچیوں پر, ان کے سسرال میں, میکے میں, رشتہ داروں میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ ہمارے ایسے رشتہ داروں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. جو رشتہ دار بچیوں کو طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں, طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اچھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مسلم بچیوں کے اندر دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے والی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں پرسکون اطمینان والی راحت بھری زندگی نصیب فرمائے. اللہ صحابہ و صحابیات پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, توحید کی زمینوں کی حفاظت فرمائے, توحید کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو برقرار رکھے. ہمارے ملک کے ماحول کو اللہ آسان بنائے, پرسکون بنائے, اطمینان والا راحت بھرا ماحول اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دشمنوں کی ہم سے ان کے دشمنوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا پھر درس عبرت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ گناہ ہیں, غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں, اللہ معاف فرمائے, درگزر فرمائے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے اور توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.